حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جنت میں اجلاس کرے گا اور بندوں کو شرف ملاقات بخشے گا۔ اس جنت یا مقام کا نام دارالسلام ہے۔ اللہ تعالی اسے حکم دے گا کہ اپنے کو خود سوار، میرے بندوں کی زیارت کے لیے خود کو تیار کر لو۔ چنانچہ وہ تعمیل کرے گی اور بن سور کر تیار ہو جائے گی۔ تب اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرے بندوں کو میری زیارت کے لیے لے آؤ۔ تب فرشتے بلند آواز سے پکاریں گے، اے خدا کے دوستو اور محبوبو، آؤ اور اللہ کی زیارت کرو۔ وہ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر پشتوں کے سائے میں آ کھڑے ہوں گے۔ یہ پشتے یاتودے یعنی چٹان، سفید کستوری اور زرد زعفران کے بنے ہوں گے۔ بہشتی لوگ دروازے پر آ کر سر جھکا کر سلام کریں گے اور اندر آنے کی اجازت مانگیں گے۔ اجازت ملنے پر اندر جائیں گے۔ جو ہی اندر جانے کا ارادہ کریں گے، عرش کے نیچے سے باد بہار چلے گی۔ اس ہوا کو مشیدہ کہتے ہیں۔ یہ ہوا کستوری اور زعفران کے چٹانوں کو جڑ سے اٹھا لے گی اور انہیں لے کر بہشتیوں کے گریبانوں میں جا داخل ہو جائے گی۔ اس وقت بہشتی لوگ اپنے رب کے عرش اور کرسی کی طرف اٹھیں گے، جہاں انہیں چمکتا ہوا نور نظر آئے گا۔ یہ نور اللہ تعالی کی تجلی کے بغیر ہوگا۔ پھر بہشتی لوگ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، فرشتوں اور روحوں کا پروردگار ہے، سب بزرگی اور ستائش تیرے ہی لیے ہے۔ ہماری آنکھوں کو قوت عطا فرما اور اپنا دیدار دکھا۔ تب اللہ تعالی حکم دے گا کہ نور کے پردے اٹھا دیے جائیں۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے پردے اٹھنے لگیں گے۔ اسی طرح 70 پردے اٹھیں گے۔ ہر پردہ پہلے پردے سے نور میں 70 گنا زیادہ ہوگا۔ آخری پردہ اٹھنے پر اللہ تعالی کا جلوہ نظر آئے گا۔ جو ہی جلوے کا عکس پڑے گا، سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور جب تک اللہ تعالی چاہے گا سجدے میں رہیں گے۔ سجدے کی حالت میں عرض کریں گے، اے اللہ سب ستائش اور تسبیح تیرے ہی لیے ہے۔ تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا، کیا ہی عمدہ گھر ہے، ہم اس سے بالکل خوش ہیں۔ اے اللہ ہم راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالی فرمائے گا، میں تم سے راضی ہوا۔ یہ تمہارے کام کرنے کا وقت نہیں بلکہ تازہ نعمتیں حاصل کرنے کا وقت ہے۔ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ جنتی لوگ زبان سے کچھ نہ کہیں گے مگر دل میں کہیں گے کہ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ تب اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے دی گئی ہیں بلکہ میں ان میں اضافہ کروں گا۔ یہ سن کر لوگ ہنستے ہوئے سر اٹھائیں گے مگر نور خداوندی کے سامنے ان کی آنکھیں نہ اٹھ سکیں گی۔ نور ان کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا کرے گا۔ اس جگہ کا نام اللہ تعالی کے عرش کا مشرقی قبہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو، میرے ہمسایوں، میرے برگزیدہ لوگوں، میرے دوستوں، میرے ولیوں، میری تمام مخلوق سے بہتر لوگوں، میرے فرما برداروں، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے عرش کے آگے نور کے ممبر رکھے ہوں گے جن کے قریب نور کی کرسیاں ہوں گی۔ ان کرسیوں کے قریب فرش بچھے ہوں گے جن پر گاؤ تکیے رکھے ہوئے ہوں گے۔ آگے مسندیں ہوں گی۔ اللہ تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان پر بیٹھنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ رسول بڑھیں گے اور ان ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ ان کے بعد باقی تمام پیغمبر بھی اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر نیک لوگ آگے بڑھ کر فرش پر بیٹھ جائیں گے۔ ان کے سامنے نور کے تھال لا کر رکھے جائیں گے۔ ہر تھال پر 70 رنگ کے دسترخوان ہوں گے۔ ان دسترخوانوں میں مروارید اور یاقوت جڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی خدمتگاروں کو حکم دے گا کہ مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ 70,000 رکابی ان دسترخوانوں پر لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رکابی میں 70 رنگ کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالی کا حکم ملنے پر مہمان کھانا شروع کر دیں گے۔ جب تک خدا چاہے گا کھاتے رہیں گے۔ وہ آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کھاتے تھے اس کھانے کے سامنے
اس کی تو کچھ حقیقت نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو شراب پلاؤ۔ ظاہر ہے کہ انہیں جو شراب پلائی جائے گی یہ شراب طہور ہوگا۔ وہ اسے پی کر کہیں گے کہ ہماری دنیا کی شراب تو اس شراب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو کھانا کھلا دیا گیا، شراب پلائی جا چکی، اب انہیں بہشت کے میوے کھلائے جائیں۔ چنانچہ طرح طرح کے میوے ان کے پاس لائے جائیں گے، یہ انہیں مزے سے کھائیں گے اور آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں جو میوے ہم کھاتے تھے ان کی تو کچھ حقیقت نہ تھی۔ تب حکم ہوگا کہ انہیں بہشت کا لباس اور زیور پہنایا جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل ہوگی، یہ لوگ لباس دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم جو لباس پہنتے تھے اس لباس کے سامنے وہ لباس تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جب یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ان پر سرد ہوا چلے گی۔ ہوا کا نام مشیرہ ہے۔ یہ ہوا اپنے ساتھ مشک اور کافور اڑا کر لائے گی جو بہشتیوں کے کپڑوں، گریبانوں اور سروں کو چھوئے گا۔ پھر کھانے کے برتن جو ان کے سامنے خالی رکھے تھے اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اے میرے بندو اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، میں تمہیں دوں گا، بلکہ جس قدر مانگو گے اس سے زیادہ ہی دوں گا۔ وہ جواب میں عرض کریں گے اے اللہ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، یہ تو تم جانتے ہی ہو میں کھانے پینے جیسی انسانی صفات سے بے نیاز اور ان سے پاک ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر بیان کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، یہ عمل کا وقت نہیں، یہ تو خوشی اور نعمت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ چنانچہ وہ سر اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے نور کی پرتوں سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تب حکم ہوگا اپنے اپنے مقام کو واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ سے باہر نکلیں گے، ان کے خدمتگار سواریاں لے کر وہاں کھڑے ہوں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر چل دے گا۔ ہر شخص کے ساتھ اسی طرح 70,000 غلام سوار ہوں گے۔ وہ اس شان و شوکت سے اپنے محل میں داخل ہوگا تو اس کی بیوی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ وہ کہے گی مرحبا، اس وقت تجھ پر نور برس رہا ہے، لباس بھی پرتکلف پہن رکھا ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، رنگ رنگ کے زیور بھی پہن رکھے ہیں۔ جب تم رخصت ہوئے تھے اس وقت تمہارے پاس میں نے یہ ساز و سامان نہ دیکھا تھا۔ اس وقت ایک خوش آواز فرشتہ بلند آواز سے پکارے گا کہ اے اہل بہشت تم ہمیشہ اس میں اسی طرح رہو گے، ہمیشہ تازہ بتازہ نعمتیں تمہیں دی جائیں گی۔ ہر دروازے سے فرشتے آ کر ان سے کہیں گے جو رنج دنیا میں تم نے اٹھایا ہے اس کے عوض میں اب تم پر سلامتی رہے گی۔ آخرت کی یہ سرائے کس قدر عمدہ ہے، تمہارے رب نے تم کو سلام کہا ہے۔ یہ فرشتے شربت، لباس اور زیور بھی لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہشت میں 100 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان ایک امیر ہوگا۔ اہل بہشت ان کی بزرگی اور فضیلت دیکھیں گے۔ بہشت میں زرد و زعفران اور سفید مشک کے بہت سے پہاڑ ہوں گے۔ بہشتی لوگ کھائیں گے پیئیں گے مگر انہیں پاخانے کی حاجت نہ ہوگی، نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے پانی بہے گا، نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ کبھی کوئی دوسری بیماری لاحق ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہشت کے بلند مرتبہ یا کم مرتبہ لوگ کھانا کھانے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی مسند پر تکیہ لگائیں گے، 2 ساعت کے لیے ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، 4 ساعت کے لیے اپنے رب کی بزرگی بیان کریں گے، 2 ساعت تک ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے۔